بزرگان محترم اور برادران اسلام، حق تعالی شانہ نے اس امت کو نوازنے کے بہانے عطا فرمائے۔ کبھی رمضان المبارک، کبھی عید کا دن، کبھی یوم عرفہ، کبھی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، کبھی لیلۃ البراءہ یا شب برات، اور یہ سب اہم ترین ایام تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا ہے جو ہر ہفتے آتا ہے اور اس کی افضلیت بھی بقیہ ایام سے کوئی کم نہیں۔ علماء کے یہاں اس بات پر بحث ہوئی کہ یوم عرفہ کا دن زیادہ افضل ہے یا جمعے کا دن زیادہ افضل۔ چنانچہ ائمہ اکرام اور علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جمعے کا دن زیادہ افضل ہے۔ گو کہ عرفہ کا دن کی افضلیت ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے جو میدان عرفات میں موجود ہوں۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بقیہ امت کے لیے جو حج میں شریک نہیں ہے ان کے لیے تو جمعے کا دن ہی سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن جو لوگ عرفہ کے دن یوم عرفہ کو میں میدان عرفات میں موجود ہوں ان کے لیے عرفہ کا دن افضل ہے۔ یہ 2-3 اقوال میں اس لیے بتائے تاکہ آپ حضرات کو یہ اندازہ ہو کہ جمعے کی افضلیت کے سلسلے میں احادیث میں جو بات وارد ہوئی ہے اور حدیث سے بھی بڑھ کر کسی نماز کے متعلق تاکید بیان نہیں ہوئی جو کہ جمعہ کے متعلق تاکید بیان ہوئی۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورۃ الجمعہ جمعے کے نام پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب اذان دے دی جائے، جمعے کے دن کے لیے ندا دے دی جائے، اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاذهبوا نہیں فرمایا، فامشوا نہیں فرمایا۔ فاذهبوا کہتے ہیں جانے کو، اذهب کہتے ہیں جانے کو، امشی کہتے ہیں عربی میں چلنے کو، نہ یہ دونوں لفظ استعمال نہیں کیے، بلکہ فرمایا فاسعوا، جلدی کرو، سعی کرو، کوشش کرو، الی ذکر اللہ۔ سعی کہتے ہیں اس چلنے کو یا اس جانے کو جس میں پوری کوشش ہو۔ صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے نا طواف کے بعد، تو اس میں نسبتاً تھوڑا تیز چلا جاتا ہے، اور 2 جو سرخ کہہ رہا ہوں، جو ہرے نشانات ہیں ان کے درمیان تو باقاعدہ دوڑا جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، صاف حکم ارشاد فرمایا جلدی کرو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو جمعے کے دن اس کی اہمیت، اس کی فرضیت ہمارے دلوں سے نکل رہی ہے، اور اب تو لوگ خانہ پوری سمجھنا شروع ہو گئے۔ بس ایک ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، ایک خطبہ سننا ہے، اور خطبہ سننے کے بعد جہاں کہیں جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھ کے امام کے پیچھے، اور دوسرا سلام دکان پر۔
سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسرا سلام چپلوں کے پاس، یہ آداب جمعہ کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے آداب صحابہ کو سکھائے۔ ماں فرمایا من اتی الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے جو کوئی جمعے کے لیے آیا کرے نہا کر آیا کرے، غسل کر کے آیا کرے۔ ابتدا میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھت تھی وہ ذرا نیچے تھی، صحابہ کا ازدحام ہو جاتا تھا، اور صحابہ اکرام مزدور طبقہ زیادہ تھا، صحابہ اکرام میں کھیتی باڑی کرنا یا مزدوری کرنا، تو حضرات صحابہ اکرام جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں سے جمعے کے لیے آتے تھے۔ تو ظاہر آدمی جب کام سے واپس آتا ہے تو پسینہ، اور عرب کے ماحول میں ویسے بھی گرمی ہے تو حبس ہو جاتا اور ایک بو پیدا ہو جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی جمعے کے لیے آیا کرے نہا کر آیا کرے، غسل کر کے آیا کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ بات صرف اتنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام سے آ رہا ہو تو غسل کرے، جمعے کے لیے الگ سے غسل کرنا علیحدہ سنت ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک وقت تھا جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، میرے تو بچپن کی بات ہے، بالکل تھوڑا سا عرصہ ذہن میں دھندلا دھندلا یاد ہے، اور اب اتوار کو چھٹی ہوتی، یہ الگ بحث ہے کہ اتوار کو چھٹی ہونی چاہیے، جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے مسلمان ممالک میں، لیکن چلو اگر کام کا دن ہے بھی جمعے کا دن تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اہتمام سے مراد جس طریقے سے انسان باقاعدہ کوئی کام کرتا ہے، ایک کام انجام دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک تگ و دو کی جاتی ہے، اپنے معمولات کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، اس طریقے سے تو کم سے کم جمعے کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں بھی ہو اور اس پر عمل بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن پہلے آ جاتا ہے، اول ساعت میں آ جاتا ہے، اذان سے پہلے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اونٹ قربانی کا ثواب، ایک صدقے کا قربانی کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور جو آتا رہتا ہے فرشتے اس حساب سے اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جو دیر سے آتا رہتا ہے، دیر کرتا رہتا ہے، ثواب کم ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ امام جب خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں اس مسئلے میں دو طرح کے معاملات ہیں۔ اور دونوں کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا، جو حضرات جلدی کرتے ہیں اور جن کو اہتمام واقعی میں مقصد بھی ہوتا ہے ذہن میں، وہ کبھی کبھار ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کندھوں سے پلانگ کر آگے آ جاتے، دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جمعے کے لیے آ رہا ہے، شوق میں آ رہا ہے، اور یہ شوق اس کو مبارک ہو، وہ بات سننے کے لیے آ رہا ہے، خطبہ سننے کے لیے آ رہا ہے، واعظ کی بات کو لینے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ شوق تو اس کا مبارک ہو، لیکن اس شوق میں وہ ایک گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ یہ کہ آگے والوں کا حق تلف کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کندھے پلانگ کر آئے مجمع میں، گویا یہ کہ جہنم کے پلوں کو کراس کر کے آ رہا ہے۔ حق ہے نا؟ کیسا دین نے انتظام دیا ہے، کیسا دنیا! آج ہم مرعوب ہوتے ہیں لوگوں سے، یار یورپ میں جاؤ ایسے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے آگے نہیں آتا، یہ آپ کی مرعوبیت ہے۔ آپ مرعوب ہوں، آپ مرعوب کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں تو حضور علیہ دین نے، شریعت نے یہ سکھایا تھا جو پہلے آئے پہلے پائے۔
یہ تو حضور نے ہمیں دین نے سکھایا، اس انسانیت کو دین نے سکھایا ہے، کر لیا آپ نے چھوڑ دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ آداب مجلس تو قرآن نے سکھایا کہ جب تم مجلس میں آپس میں بیٹھا کرو تو اس طرح بیٹھا کرو کہ دوسروں کو جگہ دینے کی بھی کوشش کیا کرو، اتنی بڑی جگہ مل کے نہیں بیٹھ جایا کرو۔ سورہ مجادلہ میں اللہ فرما رہے نا، مجلس کے اندر بیٹھنے کے آداب قرآن بیان کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو قسم کے معاملات ہو گئے، ایک تو بیچارہ جو شوق میں آ رہا ہے بسا اوقات وہ غلطی کر دے گا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے میں تو جلدی میں جا رہا ہوں، اور وہ لوگوں کا حق تلف کرتا ہے۔ اور ایک تو بالکل ماشاءاللہ سبحان اللہ والی جماعت ہے جو باہر جگہ ہونے کے باوجود مسجد میں وہ باہر بیٹھتے ہیں، حضرت صاحب ٹانگیں بھی ٹھیک، کوئی معذور اگر ہو تو ایک الگ بات ہے، کوئی معذور ہو، کسی کو کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، اور ایسے لوگ 100 میں 1-2 ہوتے ہیں، ورنہ حضرت صاحب باہر بیٹھتے ہیں گویا یہ کہ اللہ پر احسان ہو رہا ہے کہ میں جمعہ پڑھنے آ رہا ہوں، بھائی میرے سے احسان کو قبول کرو، امام صاحب تمہارے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں، اس بہت بڑا کام کیا میں نے۔ آ کر مسجد کے اندر جگہ ہونے کے باوجود سڑک پر، اور دوسرا سلام پھیرا اور گاڑی میں یہ جا اور وہ جا، یہ کوئی جمعہ نہیں، نہ جمعے کی حرمت ہے، نہ جمعے کا ادب ہے، نہ اس نماز کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسی نمازوں کو منہ پر مار دیتے ہیں۔ احسان کر رہے ہو، قرآن بتا رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بے ختم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے آذان جمعہ کے بعد جو خرید و فروخت پڑتا ہے وہ کام بھی حرام ہے اور کمائی بھی حرام ہے، حرام کام بھی کر رہا ہے، عمل بھی حرام ہے، کمائی بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں نہیں نازل ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ جس چیز کو قرآن مجید میں منع فرما دیا جائے تو حرام ہے، حکم دے دیا جائے تو واجب اور فرض ہے۔ تو اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ میرا اور آپ کا اس دن کے لیے ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سید الایام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنوں کا سردار ہے۔ کیا ہے؟ دنوں کا سردار ہے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ اگر یہودیوں کو یہ دن مل جاتا تو یہودی جو ہے اگر پتہ چل جائے تو یہودی اس دن کو عید کے طور پر مناتے، عید کے طور پر مناتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ من اغتسل یوم الجمعہ وتطہر بما استطاع من طہر، کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، اپنے بدن کو پاک صاف کیا، نظافت کی، اور پاک صاف سے مراد صرف پانی بہانا نہیں بلکہ اپنے غیر ضروری بالوں کو بھی صاف کیا، اگر کوئی جسم کے اندر کچھ چیزیں بڑی ہوئی ہیں ان کو بھی صاف کیا، بما استطاع کا لفظ آیا، جتنی اس کے اندر طاقت تھی یا جتنی اس کے اندر استطاعت تھی اس نے اپنے بدن کی صفائی پر کام کیا، اور پھر ثم دہنا، پھر اس نے تیل لگایا بالوں میں۔ اب یہ بھی عجیب بات، اس لیے کہ صحابہ اکرام اکثر جو ہے وہ زلفیں رکھا کرتے تھے، پٹے رکھا کرتے تھے، جسے اردو میں کہتے ہیں لمبے بال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو شخص بال رکھے، لمبے بال رکھے، فلیکرمہ، تو خیال بھی رکھے بالوں کا، یہ نہیں ہے کہ جوؤں کا اڈا بنا ہوا ہے بال۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں،
صفائی ستھرائی نظافت. جس شخص کے بالوں فلیکرم ہو، وہ چاہیے کہ وہ بالوں کی کنگھی کیا کرے، بالوں کا خیال رکھا کرے. تو حضور نے فرمایا ثم دہنا او مس من طیب، پھر جو ہے وہ اپنے بالوں میں تیل لگائے یا خوشبو لگائے جو اس کے پاس میسر ہے. اور ثم راح، اور پھر تسلی کے ساتھ مسجد میں آئے، پورے اہتمام کے ساتھ. پتہ چلے کہ باپ جو ہے گھر سے بڑا جو نکل رہا ہے، بچے باپ کو، دادا کو، چچا کو، تایا کو دیکھ کے ہی تو پتہ چلیں گے نا یہ کوئی آج اہم دن ہے. ثم راح ولم يفرق بین اثنین، اور دو بندوں کے درمیان میں گھسے نہیں. دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں اس بات یعنی جہاں اس کو سوئٹیبل جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، جہاں اس کے لیے بھی راحت ہو اور دوسرے کے لیے بھی راحت ہو. اور پھر فرمایا فصلی ما کتب لہ، اور پھر وہ نماز پڑھے جو اس نے نماز پڑھی ہے، نوافل ہیں. اور سب سے بڑھ کر تو جمعے کے دو رکعت جو جمعے کی اصل رکعتیں ان کو ادا کیا، اور اس کے بعد کی 2 سنتیں اور 4 سنتیں، اور اس سے پہلے کی 4 سنتیں. اور پھر فرمایا ثم اذا خرج الامام انصت، پھر جب امام آ جائے اور وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، انصت خاموش ہو گیا، پوری توجہ کے ساتھ اس نے بیان کو اور وعظ کو سنا، تو غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. یہ تمام چیزیں اس وقت جب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اہتمام کر رہے ہیں، اس دن کا اہتمام ہو رہا ہے. اور اہتمام کا پتہ چلتا ہے آدمی کے عمل سے. اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها مسلم، ایک گھڑی جمعے کے دن ایسی آتی ہے، لا یوافقها مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ، کہ ایک وقت جمعے کے دن ایسا آتا ہے کہ اگر بندہ مسلمان، بندہ مومن اللہ سے مانگ رہا ہے اور اس کی گھڑی اور وہ گھڑی آپس میں مل گئے، یعنی وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے، اور خاص طور پر وہ کیا کر رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے، اور وہ گھڑی اور اس کے دعا کی گھڑی آپس میں مل گئی، اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. گویا ہے کہ جمعے کے دن ایک لمحہ قبولیت کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی پوشیدہ رکھا جیسے کہ شب قدر کو پوشیدہ رکھا، تاکہ پورا دن تھوڑی بہت محنت ہوتی رہے. علماء فرماتے ہیں عام طور پر یہ 2 گھڑیاں ہو سکتی ہیں، یا تو عصر سے لے کے مغرب کے درمیان جمعے کے دن، یا جمعے کے خطبے سے لے کر وقت شروع جب ہوتا ہے اس خطبے سے لے کر خطبے کی آخر تک کوئی ایسا وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کا مرحلہ ہوتا ہے. بعض رات دیکھا ہے کہ جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ دعا اگر کرنی ہے تو ہاتھ اٹھانا لازمی ہے. بھائی دعا دل سے بھی ہو سکتی ہے. آج کل لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا، اور دوران خطبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آداب ارشاد فرمائے. ایک موقع پر ارشاد فرمائے جس نے خطبے کے دوران کسی کو کہا خاموش رہو، ایک شخص بات کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ خطبے کے درمیان بات نہیں کرنی چاہیے، مکروہ تحریمی ہے، اور ایک شخص نے اس کو کہا کہ یار خاموش ہو جاؤ، تو یہ جو جس نے خاموش کہا نا اس نے بھی غلط بات کی، اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ، بس جو کر رہا ہے، تم اپنا کیوں خراب کر رہے ہو معاملہ. کیسے آداب بتائے؟ یہ آداب اس دن کے اسی طور پر بیان ہو سکتے تھے کہ کوئی اہمیت تھی نا،
مسلمانوں میں سے اس دن کی اہمیت نکل رہی ہے. یہ ضروری ادب جو ہونا چاہیے یار، اتنا تو ہو کہ کم سے کم مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بات پتہ چلے کہ بھئی آج کوئی بڑا دن ہے. بڑا دن بریانی کے لیے کہ جی جمعے کے دن بریانی بنتی ہے گھر پہ، یہ اس لیے بڑا دن ہے. عام طور پہ کراچی والوں کی بات کر رہا ہوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دن کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور جب آپ اپنے عمل سے اس اہمیت کو بتائیں گے، کریں گے، تو اولاد میں، چھوٹوں میں خود بخود اس دن کی اہمیت جو ہے وہ آئے گی. اور پہلے آنے کی کوشش کرنا، جمعے کی سنتیں سب سے بڑھ کر ان سنتوں کو ذہن میں رکھنا، من جملہ ان میں جو میسر ہوں سب سے بہتر کپڑا پہننا، اس دن کے لیے الگ سے کپڑوں کی صورت کو اختیار کرنا کہ آپ الگ سے جو آپ کے پاس بہترین کپڑے ہیں ان میں سے سب سے بہتر کپڑا آپ انتخاب کریں، خوشبو لگائیں، غسل سب سے، اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف کا ورد، بہت اہم ترین چیز. اور بعض حضرات نے یہ بھی سمجھ لیا لوگوں نے کہ عصر کے بعد جو ہے وہ جمعے کے دن درود شریف کی جو ہے ورد کیا جائے. نہیں، جمعے کا دن مغرب کے بعد شب جمعہ کو شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو پہلے رات ہے اس دن کی، مغرب سے ٹائم، ہمارا چاند کے حساب سے مغرب سے تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے. تو اسی دن سے کثرت درود شریف ہو، اور درود شریف کی کثرت اگر نماز والا درود ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ محمد پڑھ کر آگے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، یہ بھی درود شریف. ایک بات میں نے دیکھی، باوجود بہت کمزوریوں کے، کمزوریاں ہم میں بھی ہیں بھائی، ہم میں تو سب سے زیادہ ہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے کہنا چاہیے، عربوں نے جمعے کے دن کو بہرحال جمعے کا دن بنایا، یہ بات کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. بچہ ہو کیا، بوڑھا ہو کیا، جوان ہو، 10-11 بجے مسجدیں فل. 11 بجے اگر کوئی جائے تو جگہ نہیں ملتی دبئی کے اندر، اور حرمین میں تو آپ حضرات کو پتہ ہی ہوگا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ صرف حرمین کا معاملہ نہیں ہے، پورے عرب کے اندر. میرا بھی جہاں کہیں سفر ہوا، جمعے کے دن 10 بجے مسجد فل. یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ وہاں چھٹی ہوتی ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ چھٹی نہ بھی ہوتی تو اہتمام جو موجود ہے ان کے یہاں، وہ جب ہمارے یہاں چھٹی ہوتی تھی، ہمارے یہاں کون سا اہتمام ہوتا تھا 15-20 سال پہلے جب بھی تھی. تو اس دن کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس دن کے منکرات میں ایک سب سے بڑا منکر یہ ہے، جو سب سے بڑی بیماری آ گئی ہے، وہ یہ کہ جمعے کی نماز کو خانہ پوری کر کے نکالنا بس. اور میں یہاں پر بارہا کہتا رہتا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب بہت سے لوگ اب آئے ہوں گے، اور پہلے میں نے کہہ دیا کہ مسجد کے احاطے میں جب جگہ ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، ٹانگوں میں کوئی ضعیف نہیں ہے، اس کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں ہے کہ وہ روڈ پر نماز پڑھے. مجھے ساتھیوں نے بتایا اوپر چھت جو ہے آدھی سے زیادہ خالی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے. اور لوگ جو ہے اپنی تن آسانی کے لیے کہ یہ 2 منزلیں چڑھنی پڑیں گی. بھائی کیا ہو گیا؟ اپنی دعوتوں میں جاتے ہو، لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہو، رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہو، فلیٹوں میں جاتے ہو، اب سیڑھیاں نہیں چڑھتے تو بھائی چڑھ جاؤ اور مسجد کے احاطے کو مکمل کرو. اس کے بعد اگر گنجائش ہو تو پھر جو ہے سڑک پر اہتمام کیا جاتا ہے، باقاعدہ ٹینٹ لگایا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، جنات کے لیے تو نہیں کیا جاتا. اسی لیے کیا جاتا ہے کہ، لیکن یہ صرف اضطراری صورت میں ہے، مجبوری کی صورت میں کہ جو اوپر چڑھ نہیں سکتا، جو آ نہیں سکتا، یا جگہ مسجد کے احاطے میں بالکل فل ہو گئی ہو، پھر ٹھیک ہے، گنجائش. اللہ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.